خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی کی انجیل 13واں باب 44ویں آیت سے 46ویں آیات تک۔ مخفی خزانہ، موتی اور مہاجال۔ آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اسے مول لے لیتا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہمارے گھرانوں کو، کل عالمگیر کلیسیا کو اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خداوند آپ کا شکر ہو بادشاہی کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہمیں بخش دیں کہ جب ہم اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہمارے روحانی وجود میں اثر نو تقویت پیدا ہو، تاکہ ہم مضبوط، دلیر اور توانا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم کس قدر روحانی طور پر دولت مند ہیں۔ پاک روح ہماری مدد فرمائے۔ خداوند آج اس مکاشفہ اور بھید کو ہم پر ظاہر کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو، جب کوئی بھی انسان دنیاوی مال و دولت رکھتا ہے تو وہ ایک طرح سے مطمئن رہتا ہے کہ چلو آئندہ آنے والے وقت اور سالوں کے لیے میرے پاس اس قدر دولت اور مال و متاع جمع ہے اور مجھے فکر و تردد کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک طرح سے یہ خوشحالی کی صورتحال ہے اور خداوند کی برکت ہے۔ پریز دی لارڈ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور برکت اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، تاکہ ہم اپنی زمینی زندگیاں خوشحالی میں بسر کریں اور محتاجوں کو دینے کے لیے بھی ہمارے پاس موجود ہو، کیونکہ عزیزو دینا لینے سے زیادہ مبارک ہے۔ یاد رکھیں اس بیوہ عورت کا ہدیہ جب وہ ہیکل میں 2 دمڑیاں لے کر آتی ہے اور بڑی خوشی سے اپنا سارا مال و متاع خداوند کی ہیکل میں نظر کر دیتی ہے۔ وہ صاف دلی سے، خوشی سے خداوند کے حضور اپنی کم دستی کی حالت میں اپنا سارا مال و متاع جو کہ کل مالیت 2 دمڑیاں ہیں لے آتی ہے۔ آئیں عزیزو، آج کے انجیلی اقتباس کی روشنی میں ہم اس بات پر غور و خوض کریں کہ خداوند کے حضور کسی بھی چیز کو جج کرنے یا پرکھنے کا پیمانہ ان دنیاوی معیارات اور سٹینڈرڈ سے بالکل مختلف ہے، یعنی کہ جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ جو بڑا بننا چاہے وہ پہلے سب کا خادم بنے، یعنی چھوٹا بنے۔ اسی طرح دنیاوی مال و دولت اور خزانہ خدا کے نزدیک کچھ حیثیت کا حامل نہیں۔ ہاں، ضروری چیز اس کا استعمال ہے کہ ہم نے اس کو کس نیت سے خرچ کیا یا استعمال کیا۔ اس کے برعکس خدا کی بادشاہی یعنی خدا کی حضوری ہماری زندگیوں میں اس کی بادشاہی کا ظہور اور حکمرانی اس پوری دنیا میں اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے خدا کی بادشاہی کو ایک قیمتی خزانہ اور قیمتی موتی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جب کوئی بھی شخص اس بھید کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے لیے ان دنیاوی عیش و عشرت اور مال و دولت کی چیزیں کم اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں، اور اس کا سارا دھیان اور فوکس خدا کی مرضی اور اس کے ارادے اور منصوبے کی تکمیل کی طرف لگ جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ عزیزو، خدا کی بادشاہی اس دنیاوی خزانے سے کہیں بالا تر ہے۔
آئیں آج عصر نو اس کی تلاش شروع کر دیں اور اس کے ظہور سے لطف اندوز ہوں، اور یہ آپ کو حقیقی خوشی، اطمینان اور شادمانی بخشے گی۔ اس کے حاصل کرنے میں سرگرم رہیں، یہ آسمانی خزانہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کو آسمانی بادشاہی کی تلاش اور اس کے پانے اور اس کو انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔